اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہاں پہ نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یہاں تمام سہولیت انسان کو میسر ہو، پھر گرمی سے بندہ تنگ آتی ہے۔ جتنی گرمی ہے، گرمی میں ہمارے خصوصاً جو یہ گرم علاقے ہیں، یہ گرمی کی موسم میں انسانوں کے چمڑے کالے ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور سردی میں سردی کی وجہ سے چٹے سفید ہو جاتے، وہ کڑک والا سردی بھی نہیں ہے اور یہ گرمی بھی نہیں کہ تپش بھی نہیں ہے۔ جنت میں لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پہ نہ گرمی کی تپش ہوگی اور نہ سردی ہوگی۔ جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی نعمت اور سامان راحت جو ہے نا اس کی فراوانی ہوگی، یہ دڑا دڑ ملے گا۔ ایسے نعمتیں جنت میں مہیا ہوں گی جس کی اس دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، اور ایسے خوبصورت مکانات اس جنت عدن میں ملے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں تخت ہوں گے اور وہاں تختوں پہ انسان جنتی بندہ اور اس کی بیویاں بیٹھے ہوں گے اور آپس میں گپ شپ لگائے ہوں گے، مزے ہی مزے ہوں گے۔ کیا ہے؟ ہم و ازواجہم علی الارائک متکئون، ہم یہ مرد و ازواجہم اور اس کی بیویاں علی الارائک تختوں پہ، تخت جو بادشاہوں کے تختے ہیں، سونے کے چاندی کے جواہرات کے تخت، اس طرح تختوں پہ ہر جنتی بیٹا ہوگا، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اور آمنے سامنے ہوں گے، علی سرور متقابلین، میاں بیوی سب آمنے سامنے ہوں گے، تختوں کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ لگا دیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس کا کھانا کیا ہے؟ جنتیوں کا کھانا کیا ہے؟ جنتیوں کا کھانا ہے 4 قسم کا کھانا ہے جنتیوں کو، فروٹ کے علاوہ پھل جس طرح چاہتے ہیں ملے گا، لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہا الانہار، ہر جنتی کے جنت کی نیچے سے نہریں نکلیں گے، نہریں، بڑی بڑی نہریں ہوں گے، ایک نہر نہیں کئی نہریں ہوں گے، اور وہ نہریں اس طرح نہر نہیں جس طرح ہمارے نہریں ہے جس میں ہر قسم کی گندگیاں ہے، علائشیں ہے، فضلات ہے، وہ نہریں 4 قسم کے نہریں ہوں گے۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی، خوبصورت صاف ستھرا پانی، من ماء غیر آسن، جو بدبودار نہیں ہوئے گا۔ وہاں پر پانی، جتنا بھی پانی پی لے بندہ، رکھ دے ذخیرہ کر دے تو وہاں پہ پانی بدبودار نہیں ہوئے گا۔ انسان کو مزہ آئے گا پینے سے، مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی پی لو، 1 گلاس پی لو، 2 پی لو، 3 پی لو، بندہ جو ہے نا بدہضمی ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جتنے مرضی ہو پیتے رہو، پیتے رہو، مزہ آئے گا۔ 1 گلاس کے بعد دوسرے گلاس کا مزہ، دوسرے کے بعد تیسرے کا مزہ علیحدہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے نہریں، دودھ کی نہریں کہ جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوئے گا۔ دنیا کے دودھ رکھ دے 2-3 دن میں وہ خراب ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، ہر قسم کی پی لو، زیادہ پی لو تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ وہ دودھ بدبودار نہیں ہوئے گا، خراب نہیں ہوئے گا، باسی نہیں ہوئے گا، اور اس دودھ میں ذائقہ 1 گلاس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، مزہ آئے گا بندے کو کھانے پینے میں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور وہ نہر جو شراب کا نہر ہو،
شراب کا نہر و لذت للشاربین، جو انسان کو لذت ملے گا جب پیے گا۔ دنیا کی شراب انسان پی لے، اس کی کتنے نقصانات ہیں دنیا کی شرابوں میں، لیکن وہ آخرت کے شراب اللہ کریم اس کو پلائے گا جو بندہ دنیا کی شراب سے انکار کرے، جو بندہ دنیا کی شراب سے نفرت کرے۔ دنیا کی شراب اتنے گندے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برتن میں شراب ہو، وہ شراب والے برتن کو توڑ دو، اس کو توڑنا ہے، وہ دھونے سے صاف نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ پی گا دنیا کا شراب، دنیا کے شراب میں کیا ہے، عقل انسان کا اڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے سنی ہے، کئی واردات سنی ہے کانوں سے کہ بندے نے شراب پی لی، اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، اپنی بہن کے ساتھ، اور اس طرح اور بار لوگوں کے ساتھ انسان کی عقل اڑ جاتے ہیں دنیا کی شرابوں میں سے۔ آخرت کے شراب میں یہ صفت نہیں ہے۔ دنیا کی شراب بندہ پی گا تو چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب الٹی سمیت نکل جائے گا، گندگی ہی گندگی، بدبو شروع ہو جائے گا۔ دنیا کی شراب بندہ پی کے راستے پہ اکثر نالوں کے ساتھ بندے پڑے ہوتے ہیں، لوگ دھکے دیتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے۔ جنت کے شراب پی کے جو بھی کایا پیے سب کچھ ہضم ہو جائے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جو پینے والوں کو لذت دے گا۔ پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو، جتنی مرضی پیتے رہو۔ اور ایک چوتھا نہر کیا ہے، انہار من عسل مصفا، شہد، شہد کا نہر۔ دنیا کے شہد میں آپ جتنی بھی لے لو، آج کل کمپنی والوں نے بہت بہترین شہد بنائی ہے، صرف وہ ذائقہ شہد کا اور باقی چینی ہے۔ تو اللہ کریم شہد کے جو نہریں وہ تمہارے بنگلوں کے نیچے، تمہارے عمارتوں کے نیچے اللہ تعالیٰ وہ نہر چلائے گا۔ یہاں پر کھلا برتن ہو، کھلا کوئی بھی چیز ہو، کولی میں رکھ دے کسی شے، 2 دن 3 دن بعد یا منٹ بعد اس میں کوئی کچرا پڑ جاتا ہے، گندگی گر جاتے، لیکن وہ نہر اللہ کریم اتنے نہر بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حفاظت کا بھی ذمہ دے لیا۔ یسقون من رحیق مختوم، اللہ کریم نے فرمایا سرب مہر، سیل بند نہریں، شرابوں کے نہر سیل بند، دودھ کی نہر سیل بند، کوئی کچرا اس میں گر نہیں سکتا۔ پانی کی نہر سیل بند، ڈکن بند، اور شہد کی نہر ڈکن بند۔ اور ڈکن کس چیز کی؟ اللہ کریم نے فرمایا ختامہم مسک، مشک، مشک و عنبر جس کو کہتے ہیں ہمارے لوگ، مشک کے مہر اس کے اوپر لگے ہوں گے کہ کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے اس کی۔ ہائے 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 ہائے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میں لوگ حرص کریں گے کہ سب پی لوا، سب کھا لوا، وہ ختم ہوئے گا نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس شراب میں لوگ نہیں بکیں گے اور اس میں بیہودہ نہیں ہوئے گا بندہ۔ اور ان کے علاوہ یہ تو پینے کے سامان ہے، اس کے علاوہ فاکہۃ مما یتخیرون، اور جو چاہتے ہو وہی پھل فروٹ ملے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، یہ تو پہلے بیان ہو گیا کہ یہ ذہب اور لؤلؤ کے یہ جو کنگن ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ نائے گا اس کو، اور ہر طرف کیا ہوں گی، فیہا قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے عورتیں، ایسی بیویاں
لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، جس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا. ایسے عورتیں اللہ پاک انسان کو دے گا. دنیا کی جتنی بھی بیویاں ہیں نیک سے نیک ہو، خاوند لازمی اس پہ شک کرتے کہ میری بیوی کوئی بد چلن تو نہیں ہے، میری بیوی پلان راستے پہ چلے گئی، اکلی چلے گئی، کیوں چلے گئی. یہاں کی بیویوں میں ایک تو قدرتی جو ہے نا یہ بیماریاں ہے، یہ جو عورتوں میں ہے، یہ اللہ کریم کے فضل سے جنت کی بیویوں میں یہ نقصانات نہیں ہوں گے. نہ کوئی بدبو، نہ گندا پسینہ، نہ کوئی اور غلط کام نہیں ہوئے گا. انسان تصور بھی نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ رکھے ہے جس طرح ایک موتی جو ہے نا محفوظ ہے. تو فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جو کسی انسان اور جن نے مس ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو، اس قسم کی بیویاں ہوں گی. اور اپنے خاوندوں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں. دنیا کی بیویاں جو ہے نا، ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کی بیوی جب مسلمان مرد پہ کوئی سختی ڈالتے ہیں، کوئی تکلیف دیتے ہیں، تو جنت والی حور جو ہے نا وہاں سے آواز لگاتے کہ اے ظالم، یہ تیرے پاس مہمان ہے چند دنوں کا، میرا خاون ہے، اس کے اوپر ظلم نہ کرو. اتنی محبت کرنے والی بیویاں جنتوں میں، اتنے پیار والے. جب انسان قبر میں داخل ہو جاتا تو فوراً جنت والی بیوی آ جاتے ہیں ملنے کے لیے. دنیا میں جب انسان پردیسی میں چلا جائے، محنت مزدوری کے لیے چلا جائے، جب گھر میں انسان آتا ہے شام کو، تو ماں باپ تو چہرے کی طرف دیکھتے کہ میرے بیٹے کا چہرہ کیسے ہے، کوئی دکھ تو نہیں ہے، آنکھوں کو دیکھتے ہیں. یقین جانی دنیا کی بیوی مرد کے جیب کو دیکھتی ہے کہ آج کوئی شے لیا یا نہیں لیا ہے. تو جنت والی بیویوں میں یہ نقصانات نہیں ہوئیں گے. اور اس کے ساتھ اللہ کریم نے جنتیوں کے لیے جو خادم مقرر کیے ہیں، خادم، وہ خادم کس قسم کے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے جوان، ایسے خوبصورت لڑکے ہوں گے ہمیشہ کے لیے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو آپ جب دیکھو گے آپ محسوس کریں کہ یہ تو کسی نے موتی کو بکھیر دیا ہے، بکھری ہوئی موتیاں نظر آئے گی. اسی طرح جوان لڑکے تمہاری خدمت میں حاضر ہوں گے. اور وہاں پر ایک صفت جو ہے نا جنت میں، وہ ہے سلام، سلامتی. دنیا میں انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں میسر ہو تو انسان کو سلامتی کے بارے میں بہت پریشانی اور دکھ ہوتا ہے. کوئی بندہ میرے سے نعمت چین نہ لے جائے، کوئی بندہ میرے اوپر زبردستی نہ کرے، کوئی بندہ میرے ساتھ یہ نہ کرے، کوئی بندہ میرے ساتھ یہ نہ کرے، میرے اوپر آفت نہ آ جائے. اللہ کریم نے وہاں کی سلامتی اپنے ذمے میں لے لیا، اپنے سکیورٹی اللہ کریم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. جنت کے سکیورٹی، وہاں پہ سلام ہی سلام. اللہ کریم خود فرمائے گا اہل جنت کو ادخلوها بسلام آمنین، سلام کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ سلامتی ہوگی جنتوں میں. اور دنیا میں یہ سلام کتنے بہترین، یہ اللہ کا کلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم. ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا حال ہے بھائی، یہ کیا حال ہے، السلام علیکم، یہ بہتر ہے کہ کیا حال ہے بھائی.
اور جو پڑھی لکھی لوگ ہیں اکثر یہ تو انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، گڈ مارننگ، اکثر موبائلوں پہ بیچتے ہیں ایک دوسرے کو سلام گڈ مارننگ۔ اللہ کے بندو، جو لفظ اللہ کریم نے اپنی مصطفیٰ کے لیے عام کیا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا بالسلام، سلام کو پھیلاؤ، کوئی جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں سلام ہوگا، سلام سلامتی ہوں گے، اور فرشتے بھی سلام کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر دروازے سے جنت میں انسانوں کے اوپر فرشتے داخل ہو جائیں گے، اور تمام فرشتے سلام کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ کیوں تمہارے اوپر سلام؟ بما صبرتم، جس بات پہ تم لوگوں نے صبر کیا، دنیا کے تکالیف برداشت کیا، دنیا کی پریشانیاں برداشت کیا، جس بات پہ تم لوگوں نے صبر کیا، اس صبر کے وجہ سے تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور وہاں پر دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ سورہ یونس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہاں پر دعا کیا ہے، سبحانک اللہم، یا اللہ تعالیٰ تیرے صفات، یا اللہ تعالیٰ تیرے بڑے بڑے صفات ہیں، وتحیتہم فیہا سلام، تحیہ پیشکش کسی بندے کے سامنے مل گیا تو ایڈوانس کیا چیز دینے؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، میرے طرف سے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوئے گا، کوئی زیادتی، کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض تیرے بارے میں میرے دل میں نہیں ہے۔ السلام علیکم، تم نے 10 نہیں کیا کما لیا، اور اس نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے 30 نہیں کیا کما لیا، مفتوں میں ہے، مفتوں۔ اور سلام میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس میں آپ پہل کرو، پہل کرو کہ دوسرا بندہ پہلے نہ آ جائے، پہلے تو پہل کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کریم کی یہ بڑے بڑے نعمتیں، یہ جنتوں کے مزے، اور یہ جنتوں کے اللہ کریم نے جو بیان فرمائے ہے وہ سب آپ کے سامنے پیش۔ جنت میں ایک جنت کا نام ہے جنت الخلد، ایک نعیم ہے جو آگے ذکر ہو گیا ہے، اور ایک ہے دار المقامہ، قیام کا جگہ۔ دنیا میں قیام نہیں ہے، دنیا میں انسان آ جاتا ہے تو قیام نہیں ہے، چلے جاتا ہے، وہاں قیام کا مقام، وہ قیام ہوتا ہے نا، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، جوانی میں، خوشیوں میں، مزے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت